میرا سوال ذاکر بھائی سے ہے کہ ہمارے یہاں اسلام کو ایک نیا شکل دیا گیا ہے، وہ تبلیغی جماعت کے نام سے مشہور ہے، جس میں مسلمان جو ہے وہ 40 دن اپنے گھروں کو چھوڑ کر مسجدوں میں رہتے ہیں، اور پھر اس میں ایک ایسی کتاب پڑھی جاتی ہے جس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں، جھوٹی حدیثیں اس میں بھری ہوتی ہیں، فضائل اعمال یا پھر تبلیغی نصاب کے نام سے وہ مشہور ہے۔ آپ اس کے بارے میں برائے مہربانی تھوڑا سا واضح کر دیں۔ حالانکہ ایسے سوال کا جواب میں اکثر دیتا نہیں ہوں، کیونکہ میرا فن جو ہے وہ اسلام اور دیگر مذاہب، کیونکہ آخری سوال اور خواتین کی طرف سے ہے، لوگ یہ نہیں کہنا چاہتے خواتین کے سوالات کا جواب میں نہیں دے رہا ہوں۔ میں نے سوال پوچھا کہ تبلیغ جماعت جو ہے ایک جماعت ہے ہمارے مسلمانوں میں، ہندوستان میں خصوصاً، وہ تبلیغ نصاب پڑھتی ہے جس کے اندر حدیث مکسچر ہے۔ آپ بالکل صحیح فرماتے ہیں کہ تبلیغ نصاب یا فضائل اعمال جسے کہتے ہیں، اس کے اندر ایک کتاب ہے جو مولانا زکریا صاحب نے لکھی تھی، اس کے اندر مکسچر ہے، صحیح حدیث بھی ہے، ضعیف بھی ہے، موضوع بھی ہے، کہانی قصہ بھی ہے، تو اسے سارے حدیث کو ماننا اور سارے حدیث پہ عمل کرنا صحیح نہیں۔ ہمیں عمل کرنا چاہیے صحیح حدیث پہ، صحیح حدیث ہماری حجت ہے۔ ان کے لیے اگر آپ ضعیف حدیث جاننا چاہتے ہیں یا ضعیف حدیث دوسرے حدیثوں سے مل کے صحیح ہو جاتی ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن باقی موضوع حدیث یا ضعیف حدیث کو حجت قائم کرنا یہ اسلام کی شریعت کے حساب سے صحیح نہیں، ہمیں عمل کرنا چاہیے قرآن اور صحیح حدیث پہ۔ ان کے لیے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو الگ بات ہے۔ تو یہ اسی لیے یہ افسوس کی بات ہے کچھ مسلمان ایسی کتابیں جیسے تبلیغ نصاب ہو اس کو قرآن سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، جو غلط ہے، ہمیں قرآن پہ عمل کرنا چاہیے، اور صحیح حدیث کی کتاب جیسے میں نے کہا صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، ان کے سارے حدیث ماشاءاللہ آپ کو محدث ہونے کی ضرورت ہی نہیں، سارے حدیث صحیح ہے۔ پھر آپ جا سکتے ہیں سنن ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، سنن نسائی، ایسے کتابیں ہیں جن سے انشاءاللہ ان میں اکثریت حدیثیں صحیح ہے، سارے نہیں وہ باقی کتابوں سے، تو ان کا مطالعہ کرے تو امید ہے کہ آپ کے علم میں اضافہ اور ہوگا۔ وہ جو لوگ کمپیریٹیو ریلیجن کے ہیں اور تحقیق کرنے کی وجہ سے کچھ باقی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جو سوال تھا کہ 40 دن، ایسا کوئی میں قرآن مجید کی کوئی آیت نہیں جانتا ہوں جس میں لکھا ہوا ہے کہ 40 دن کے لیے آپ کدھر جاؤ، یا کوئی صحیح حدیث میں نہیں جانتا ہوں جس میں لکھا ہوا ہے کہ 40 دن کے لیے آپ کام چھوڑ کے کچھ جانا چاہیے، یا گشت ہوتا ہے ہفتے میں 1 بار، مہینے میں کم از کم 2 بار، سال میں کم از کم 3 دن، زندگی میں کم از کم سال میں 40 دن، مہینے میں 3 دن، زندگی میں کم از کم 1 بار 4 مہینے، یہ سب چیز کچھ قرآن سے حدیث سے ثابت نہیں، قرآن سے حدیث ثابت نہیں، لیکن ہمیں ہمارے مسلمان بھائیوں سے پریم سے پیش آنا چاہیے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں میں اتحاد نہیں ہے، اس کی وجہ ہے کہ کم علم کی وجہ سے ہمیں ان سے پیار سے پیش آنا چاہیے، حکمت سے پیش آنا چاہیے، اور قرآن حدیث کی دعوت دینا چاہیے، اصلاح کرنا چاہیے ہمارے بھائیوں کی۔ یہ کہنا کہ آپ غلط ہے اور شدت کے ساتھ ان کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے، پیار اور حکمت کے ساتھ، جس طریقے سے میں کہتا ہوں بینکم، مسلمان کے لیے کام کر سکتے ہیں، اور ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے، کیا یکساں ہے؟ قرآن ہے، صحیح حدیث ہے، یکساں ہے، اس کے اوپر عمل کرو۔ تو افسوس کی بات ہے کہ ہم حکمت کا استعمال نہیں کرتے، اسی لیے تفرق ہے۔ میں نے ایک تقریر دی تھی چنئی میں جنوری کے مہینے میں، یونٹی ان مسلم امہ، اسلام کی امت میں اتحاد، اور یہ تقریر انگریزی میں ہے جس میں نے فارمولا دیا ہے کس طریقے سے قرآن اور صحیح حدیث کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ سارے مسلمان اتحاد میں رہیں گے، ایک ہوں گے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ 3 آیت 103 میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، آؤ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے۔ اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث، اس کو اگر ہم پڑھیں گے سمجھ کے، افسوس کی بات ہے ہم قرآن سمجھ کے پڑھتے ہی نہیں، چند مسلمان قرآن کو سمجھتے ہیں، باقی لوگ تلاوت کرتے ہیں، رمضان میں 1 بار 2 بار 10 بار، الحمدللہ تلاوت کیجئے، اچھی بات ہے، ثواب ملے گا، لیکن صرف تلاوت کرو اور اس کے اوپر عمل نہ کرو تو جنت میں جانے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ تلاوت کرو
اگر آپ عربی نہیں جانتے تو اس کا ترجمہ پڑھو، اردو میں پڑھو، ہندی میں پڑھو، مراٹھی میں پڑھو، انگریزی میں پڑھو، جو زبان پہ آپ کو مہارت ہے اس زبان میں پڑھو. بخاری کا ترجمہ پڑھو، صحیح مسلم کا پڑھو اور عمل کرو. افسوس کی بات ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کے نہیں پڑھتے، اسی میں کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو عالم بول کے آپ کو گھومنے لے کے جاتا ہے. کوئی بھی کچھ بھی کہ فتویٰ دے دیا مان لیے. دیکھو ذاکر نائک جو اسلام میں کہتے ہیں وہ زیرو ہے، شونیہ، زیرو. اسی میں مجھے کہتا ہوں اللہ کہتے ہیں قرآن میں سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں تالا کل میں تم سوال بہنا بول. میں اگر کہوں گا تو اس کی اہمیت ہی کچھ نہیں. تو میں جو کہتا ہوں اسلام میں زیرو ہے. میں ہمیشہ قرآن حدیث، قرآن صحیح حدیث. تو جو بھی عالم کچھ بھی آپ سے کہتا ہے اس سے پوچھئے کل ہاتھ برہانکم، آپ اپنا ثبوت تو صادقین اگر آپ سچے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 111 میں کل ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین، آپ اپنا ثبوت پیش کرو اگر آپ سچے ہیں. اگر آپ کے ثبوت پیش کریں گے تو اسلام میں ہر مسلمان کو 40 دن جانے کا، تو میں جاؤں گا بے شک. 4 مہینے جانے کا جاؤں گا بے شک.